ایک گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا جس کی ساری زندگی شیطانی کاموں میں گزری۔ سارا گاؤں اس کی حرکتوں سے تنگ آیا ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا تو اس کی دکان کے سامنے سے دو بزرگوں کا گزر ہوا۔ دونوں اس کی دکان کے باہر باتیں کرنے لگے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ نہ جانے یہ اپنی حرکتوں سے کب باز آئے گا۔ پورے گاؤں کی لڑکیوں نے اس کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا ہے۔ دوسرا بزرگ بولا، جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی اور کسی نے اس کی بیٹی پر بری نظر ڈالی تو اسے تب معلوم ہوگا کہ کیسے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں۔ لوہار ان کی یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر لوہار کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے فوراً اپنی دکان بند کر دی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے نماز ادا کی اور اپنے کیے گئے گناہوں پر رونے لگا۔ زار و قطار رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اب وہ ہر روز جا کر مسجد میں نماز ادا کرنے لگ گیا۔ جب وہ مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تو امام مسجد اسے عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ماضی سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ شیطان جس کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں تنگ ہیں اور باہر نکلنا ہی بند کر دیا ہے، اس نے کیسے اچانک نماز ادا کرنا شروع کر دی ہے؟ یہ ایک دم سے نمازی کیسے ہو گیا؟ اس کے اچانک اس رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ضرور ہوگی۔ لوہار کا کاروبار اب پہلے سے کم ہونے لگا، مگر اس نے مزید محنت شروع کر دی۔ گاؤں کی خواتین اب باہر نکلتی تو اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ دیکھتی کہ لوہار کو تو اب کسی بھی چیز کا ہوش تک نہیں ہے۔ اب وہ آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، بس اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ لوہار کے گاہک اب بہت کم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی دکان بند کر کے محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا، جس کے بدلے میں اسے شام کو تھوڑی سی رقم مل جایا کرتی تھی، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اسے کہا کہ جب سے تم نے اللہ سے توبہ کی ہے تب سے تمہارے حالات تو خراب ہو گئے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے اس بات پر کہ تمہاری توبہ قبول بھی ہوئی ہے؟ لوہار اس کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ بولا۔ اگلے دن لوہار فجر کی نماز ادا کر کے مزدوری کے لیے نکل پڑا، مگر اسے کہیں سے بھی کوئی مزدوری نہ مل سکی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ جب اسے کہیں سے بھی کوئی مزدوری نہ ملی تو یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا کہ اسے دن میں ایک وقت کا ہی کھانا نصیب ہوتا اور ساری رات وہ بھوکا ہی سویا رہتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام اس کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ لوہار فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ مولوی نے لوہار سے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی۔ اگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہوتی تو تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ مولوی کی یہ بات سن کر لوہار مولوی کو اپنی دکان کے اندر لے گیا۔ مولوی چیختا رہا، مگر لوہار نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے لے جا کر لوہے کے تختے پر لٹا دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اپنے لوہے کے ہتھوڑے کو آگ پر گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس سے تلوار بنا دو تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس کا خنجر بنا دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں اور آگ پر اپنے ہتھوڑے بھی گرم کرتا ہوں اور لوہے کو اس کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے اس پر ضرب لگاتا ہوں۔ لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر لیتا ہے اور وہ مطلوبہ شکل میں آ جاتا ہے، لیکن جو لوہا یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی راہ میں یہ منظور ہے کہ میں فاقوں کی تپش کاٹوں اور آزمائشوں کو صبر سے برداشت کروں تاکہ میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس میں اللہ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی صاحب بھی اس کی باتیں سن کر رونے لگے۔ مولوی صاحب نے اس لوہار سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہیں کتنا غلط سمجھ رہا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ پیارے دوستو، دنیا میں آنے والی مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس شکل میں ڈھال سکے جس میں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔
یا رب العالمین۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج اسلامک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کر لیں تاکہ آنے والی ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔